الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باقی تعلق سے کہ قرضوں کا ادا کرنا ضروری ہے، یعنی آدمی جو قرضہ لے لے تو اس کو چاہیے کہ اس قرضہ کو اتارنے کی کوشش کرے، اور جو ٹائم دیا ہے، جو زبان دیا اس پر کھڑا اترے۔ حدیث نمبر 2388، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ صحیح کو واقعہ فلما بسط، یعنی احد، جب آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا، یعنی سفر میں تھے تو آپ کی نگاہ احد پہاڑ پہ پڑی، جو لوگ وہاں کے ہیں جانتے ہیں، بہت مشہور پہاڑ ہے۔ کالا معیوب انہ تحول ذهبا ينقص عندي منه دینار فوق ثلاث، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے احد پہاڑ سونا بنا دیا جائے تو میں اس کو بالکل پسند نہیں کروں گا کہ ان میں سے ایک دینار میرے گھر پر 3 دن سے زیادہ باقی رہ جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ اگر یعنی احد پہاڑ بہت لمبا چوڑا ہے، وہ پورا سونا بنا دیا جائے اور مجھے مسجد بنا دیا جائے، تو کہہ رہے میرا حال ہوگا کہ میں بہت جلدی سے اس کو کیا خالی کروں گا، خرچ کروں گا۔ 3 دن سے زیادہ میں 1 دینار بھی رکھوں گا۔ 3 دن گزرتے گزرتے سارا احد پہاڑ جو سونے میں بدلا ہوا میں سب کو تقسیم کر دوں گا۔ الا دینان ارسلو لدین، ہاں مگر قرض کی ادائیگی کے لیے میں روک لوں گا، یعنی اگر میرے اوپر کوئی قرض ہوگا اور اسے چکانا ہوگا تو اتنا میں دینار روک سکتا ہوں، یعنی اتنا سونا میں روک سکتا ہوں یا دینار جو دور پر بنا جائے۔ اس کے علاوہ میں 1 دینار بھی اپنے گھر پر 3 دن سے زیادہ رکھنے کو میں تیار نہیں ہوں گا۔ بات تعلق یہی ہے کہ قرض کی ادائیگی کی فکر آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں لوگ قرض نہیں لیتے، لیکن یہ بھی ہے نا کہ یعنی لین دین کے جو معاملات ابھی ہیں مارکیٹ میں چلے بہت ہی ٹیڑے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیچارے قرضہ دے دے کے تھک گئے، اب دینا ہی بند کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لین دین میں لوگ بہت قرض ہو گئے۔ تو یہ بات سے تعلق ہے کہ قرض کی ادائیگی اگر ہو تو میں روک لوں گا، ورنہ 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی ایسا ہو رہے ہیں۔ دیکھیے یہ انبیاء کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور اتنا اونچا مقام دیا، کتنا اتنا مقام کسی کو نہیں۔ اس کی وجہ حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا چاہا یا یہ ہوا کہ کس کو آخری نبی بنایا جائے، تو اللہ نے سب کے دل کو دیکھا، تو اس میں سب سے صاف ستھرا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے یہ مقام اللہ نے آپ کو یہ مقام دے دیا۔ تو گویا یہ آپ کی دل کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ دنیا بالکل اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ یہ تو انبیاء کی شان ہے، ہماری یہ شان نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا کیا معاملہ، بھائی ضرورت کے حساب سے آپ کو رکھنا پڑے گا، لیکن آپ بھی بہت زیادہ اسٹاک بیلنس مت کریں۔ بہت ہو گیا تو 1 سال کا خرچ آپ گھر پہ رکھ لیں، بس 1 سال میں لوگ لاؤ مجھے دیتا ہو جائے 1 سال۔ اس سے زیادہ اگر آپ پیسہ اکٹھا کر کے گھر پہ رکھتے ہیں یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ آپ اس کو انویسٹ کریں، خرچ کریں، ضرورت پر خرچ کریں، بزنس کریں، تجارت کریں، کچھ بھی کریں، مگر کیونکہ پیسہ رکھ کر کے پیسہ نہیں بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو بھی میں گھر پہ مال رکھنا دوبارہ نہیں کروں گا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان الاکثرین هم الاقلون، مالدار ہی لوگ زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑا مطلب تعجب والا جملہ فرمایا کہ جتنے مالدار اتنے محتاج، یعنی 100% اکثر کی بات آپ نے کی کہ جتنا زیادہ جو پیسے والا ہوتا ہے اتنا ہی محتاج ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ حقیقت میں مالداری اور غریبی کے تعلق دل سے، آدمی کا دل مالدار ہے نا
تو غریبی کی حالت میں بھی وہ مالدار ہے، اور آدمی کا دل غریب ہے نا تو مالداری کی حالت میں بھی وہ غریب ہے۔ کیوں؟ دل بگڑ گیا تو دیکھو کتنا بھی مال ہو جائے تو اس کے دل کی پوزیشن اور آ جائے اور آ جائے، اور جب خرچ کرنا ہوگا نا تو ایک ایک روپیہ گرے گا۔ جیسے لوگ سمجھ بھی جیتے ایک، تم گویا مال ہوتے ہوئے بھی کیا ہو گیا؟ محتاج ہو گیا نا۔ اس سے بہتر تو ہے کہ جس کے پاس تم سے کم آئے لیکن تم سے اچھا خرچ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جتنا زیادہ جو مالدار اتنا ہی زیادہ وہ محتاج پریشان۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر دل مالدار نہ ہوا تو مال ہونے کے باوجود بندہ غریب رہے گا، اور اگر دل مالدار ہوا تو غریب ہونے کے بعد بھی بندہ مالدار رہے گا، اسی حساب سے۔ اور دوسری بات ہے جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے جس کو تھوڑا دیا وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہمارے تقدیر میں اللہ نے یہی لکھا ہے اور اللہ کو یہی پسند ہے تو میں اس میں راضی ہوں۔ پھر جو اس کو ملتا ہے اسی میں وہ خوش رہتا ہے، اسی حساب سے وہ خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور اس کی نگاہ آخرت میں ہوتی ہے۔ یہ سب یہ تو سب چھوڑ کر کے جانا ہے، کیسے بھی کر کے گزارا کر لیں، مین چیز کیا آخرت کو ہونی چاہیے، تو اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے۔ تو گویا دل کا اگر مالدار ہے تو ہر اعتبار سے مالدار ہے، دل کا غریب ہے تو ہر اعتبار سے غریب ہے۔ آگے آپ نے فرمایا اللہ من قال بالمال ہکذا وہکذا، آپ نے فرمایا جتنا زیادہ مالدار اتنا محتاج، لیکن پھر آگے آپ نے فرمایا مگر وہ شخص جو یوں خرچ کرے۔ آگے کہہ رہے وہ اشارہ ابو شہاب بین یدی و ایمینی و شمالی۔ ابو شہاب راوی بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا یوں خرچ کرو تو آپ نے اشارہ کیا، یعنی اپنے سامنے بھی اشارہ کیا، دائیں طرف بھی اشارہ کیا، بائیں طرف بھی اشارہ کیا، یعنی اللہ نے جس کو دیا نا اگر وہ خرچ کرنے والا ہے یوں خرچ کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا، مطلب یہ کہ جب دیا ہے تو چھپر پھاڑ کے خرچ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر وہ محتاج یا وہ پریشان نہیں رہے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں پیسہ جو ہے نا اس کی مثال کنویں کے پانی کی طرح ہے۔ کنویں سے پانی اوپر آتا ہے، ایک ٹمپریچر ہوتا ہے، آپ نکالو گے پانی واپس کنویں میں پانی آئے گا، اور نکالنا آپ پانی بند کر دو نا تو پھر کنویں کے نیچے سے پانی آنا بند ہو جائے گا، اور ایک دم نکالنا بند کر دو تو ایک دم پانی میں سڑن، بدبو، کیڑے مکیڑے اور بیماریاں اور مچھر پیدا ہوں گے۔ تو ایسے مال کا معاملہ ہے کہ اللہ دے رہا ہے نا تو اسی اعتبار سے جیسے اللہ نے دیا دل کھول کر کے آپ خرچ کرو، جو اللہ کا سنے گا نا یوں بھی خرچ کرتا، یوں مطلب جہاں ضرورت پڑ جائے اس مالدار کو پھر سوچتا نہیں ہے کہ یار میرا اتنا روپیہ چلا جائے گا یا اتنا خرچ ہو جائے گا، وہ سوچتا نہیں ہے۔ یہ مالدار بڑا خوش نصیب ہوتا اور یہ محتاج نہیں ہوتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے۔ پڑھیے اب سمجھ میں لے گئے، جس کو مل گیا وہ کہتے ہیں اتنا سمیٹ کے رکھیں کہ کسی کو خبر نہ لگے اور میرا خرچ نہ ہوگا۔ تو یہ لوگ بہت کم ہے مارکیٹ میں کہ جیسے اللہ نے دیا ویسے خرچ کر رہے ہوں۔ وَقَالَ مَكَانَكَ، راوی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور آپ تھوڑے دیر آگے گئے، یعنی ایک واقعہ نکل کر یہ ساری باتیں آپ نے کی، اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں آپ نے مجھ سے کہا آپ یہ رک جاؤ، پھر آپ کچھ دیر آگے گئے کچھ دور۔ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَأَرَدْتُ آتِي، راوی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی تو میں سوچا کہ میں بھی چلوں آگے، آواز کیسی ہے۔ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ مَكَانِكَ حَتَّىٰ آتِيكَ، کہہ رہے پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، آپ نے کہا تھا اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہنا یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں، تو وہ تو نبی کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے نا، تو کہہ رہے پھر میں ٹھہر گیا۔ فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ وَهَلْ سَمِعْتَ قُلْتُ نَعَمْ أَوْ قَالَ الصَّوْتَ الَّذِي سَمِعْتُ، جب اللہ کے رسول آئے تو کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول کوئی آواز جو میں نے سنی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ آواز تم نے بھی سن لی؟ قُلْتُ نَعَمْ، راوی کہتے ہیں ہاں میں نے بھی سنی، کوئی آواز پیدا ہوئی تھی۔ قَالَ آتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اب اللہ کے رسول فرماتے وہ آواز کیسی ہوئی؟ کہہ رہے میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، فقال، آپ نے فرمایا من مات من امتی کا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص میری امت میں سے جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن کب داخل ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یعنی یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں
اور شرک سے بچ گئے ہیں تو ایک نہ ایک دن اس بات کی چانس ہے کہ آپ کو جہنم سے نکالا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ توحید کی فضیلت اور شرک سے بچنے کا نتیجہ ہے۔ آدمی گناہ گار بہت زیادہ ہے، بہت سارے خرافات کر لے، لیکن اپنے گناہوں کی وہ سزا جھیلے گا، پھر جہنم سے نکال کر کے جو اس کو جنت میں داخلہ ملے گا، لیکن کب ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آگے بول رہا ہے کل تو وہی فعلا کلا و کلا کالا، راوی کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، یہ جب میں نے سنا کہ کوئی شرک نہ کرے، اب صحابہ کرام کے یہاں تو شرک کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نا، تو مطلب شرک سے بچنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ آج سب سے بڑا مشکل کام یہی ہے، عقیدے خراب، حالات ایسے، شیطان بھی سب سے زیادہ اسی پر فوکس کرتا ہے کہ بندے کو کفر و شرک کے ساتھ کفر و شرک تک پہنچا دے تاکہ جہنم میں میرے ساتھ یہ ہمیشہ رہے۔ شیطان کی کوئی یہی کوشش ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے تعجب کہ بھئی شرک سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں، ان کے لیے آسان تھا، تو صحابہ بہت تعجب ہوا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ رسول اگر وہ ایسا کر لے، یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ کر لے پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا، قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، وہ گناہوں کی سزا جھیلے گا اگر شرک سے بچا ہے اور توحید والا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا۔ ایک سنت کی فضیلت اور توحید کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو میں کہنے سنی جا جانے کے لیے توفیق عطا فرما۔